لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. رواه البخاري. وقال في مقام آخر عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا يقول سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الخزائن وماذا أنزل من الفتن من يوقظ صاحب الحجرات يريد أزواجه لكي يسلين رب قاسية في الدنيا عارية في الآخرة. رواه البخاری او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. محترم عزیز اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے جو انسانوں کو دنیا میں پیدا فرمایا ہے ان میں سے بعض انسان وہ ہیں جو حیا والی زندگی کو پسند کرتے ہیں اور حیا کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، بے حیائی کو بہت ناپسند فرماتے ہیں، اور بعض حضرات وہ ہیں جو اللہ کی نافرمانی میں بے حیائی والی زندگی گزارتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے تو اس دین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیا کا بہت خیال کیا. اس لیے جو دین ہمیں دیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے درمیان کے ملاپ کے حدود کو قائم کیا ہے. اگر مرد اور عورت اپنے اس حدود میں رہ کر زندگی گزارتے ہیں تو معاشرہ پاکیزہ بنتا ہے، معاشرہ باحیا بنتا ہے اور معاشرہ لوگوں کی نگاہ میں پسندیدہ بنتا ہے. اور اگر وہی مرد اور عورت اپنے حدود کو بھول کر اپنی منچاہی زندگی گزارتے ہیں تو وہی معاشرہ جو پاکیزہ بننا چاہیے وہ پاکیزہ نہیں رہتا، ناپاک ہو جاتا ہے. وہی معاشرہ جو باحیا ہونا چاہیے بے حیا ہو جاتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں حیا کی اہمیت بتلائی. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبہ، کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں. وافضلها القول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق، اس میں سب سے افضل شاخ لا الہ الا اللہ کا پڑھنا ہے اور سب سے ادنا، سب سے کمتر شاخ راستے سے کسی تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا ہے. یہاں بات پوری ہو گئی. ایک تو اول اور ایک آخر، دونوں درجے اللہ کے نبی نے بتلا دیے.
لیکن آگے فرمایا وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ کہ حیا یہ ایمان کی بہت اہم شاخ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دین اسلام میں حیا کا بہت بڑا مرتبہ ہے، دین اسلام میں حیا کی بہت اہمیت ہے۔ اور حیا کہتے ہیں کہ آدمی کسی ناپسند چیز سے اپنے آپ کو بچا لے۔ اب ہم دیکھیں کہ جتنے بھی گناہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بتلائے ہیں، جتنے بھی منکرات ہیں، جتنے بھی نواہی ہیں جس سے اللہ نے روکا ہے، وہ تمام کے تمام انسانوں کے نزدیک برے ہیں۔ چاہے انسان اس کو کر لیتا ہے لیکن وہ انسانوں کے نزدیک برا ہے۔ کوئی انسان یہ نہیں چاہتا کہ دوسرے لوگ میری ماں بہنوں کے اوپر غلط نظر ڈالے، کوئی انسان یہ نہیں چاہتا کہ کوئی مجھے گالی دے، کوئی انسان یہ نہیں چاہتا کہ کوئی مجھے ذلیل کر دے، کوئی انسان یہ نہیں چاہتا کہ لوگ مجھے نقصان پہنچا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے ذریعے ان تمام باتوں سے روک دیا۔ اب گویا جو انسان ان تمام باتوں سے رک کر اللہ کے احکام کے مطابق، رسول اللہ کی سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو وہ انسان حیا والا ہے، اور اس کی قدر معلوم ہوتی ہے اللہ کے نبی کے قول سے۔ ترمذی کے اندر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اربع من سنن المرسلین، کہ 4 چیزیں انبیاء علیہ السلام کی سنتوں میں سے 4 چیزیں انبیاء علیہ السلام نے اپنائی ہیں، ان میں سب سے پہلی چیز فرمائی الحیاء، حیا دار ہونا، حیا والا ہونا، باحیا ہونا، یہ انبیاء علیہ السلام کی صفت ہے۔ اس سے ہم اندازہ لگائے کہ جو صفت انبیاء علیہ السلام میں ہو، وہ صفت اگر انسان اپنائے تو کیا اس کی کامیابی کے لیے یہ صفت کافی نہیں ہے؟ حیا کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا۔ اور اس سے آگے کی بات، یہ تو انبیاء کی صفت ہے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سلمان راوی ہے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ربکم حی کریم، انبیاء کی صفت تو ہے ہی، تمہارا رب بھی بڑا باحیا ہے، بڑا کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حیا کی صفت اپنے آپ کے اندر بھی رکھی، بھئی رکھی تو کوئی دلیل تو ہونی چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یستحیی من عبادہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے حیا کرتے ہیں۔ اذا رفع الیہ یدیہ، جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے ان یردہما صفرا، کہ اس ہاتھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر کسی قبولیت کے واپس لوٹاتے ہیں۔ اسی لیے دوسری جگہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب بندہ دعا کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، لیکن اس کے 3 طریقے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندے کے دعا قبول فرماتا ہے، اس کے 3 طریقے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ یہ بتلایا کہ بندے کی دعا قبول ہوتی ہے، جو اس نے مانگا اللہ تعالیٰ اس کو وہ دے دیتا ہے۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بندے نے جو چیز مانگی ہے وہ تو اللہ پاک اس کو نہیں دیتا، لیکن دنیا میں جو مصیبتیں، دنیا میں جو آفت، دنیا میں جو تکلیف اس پر آنے والی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دعا کے ذریعے، یہ دعا کے بدلے میں اس کے تکلیف کو دور فرما دیتا۔ اور تیسرا طریقہ فرمایا کہ تیسرا طریقہ دعا کی قبولیت کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی اس دعا کو آخرت کے خزانے کے لیے، آخرت کے بینک میں جمع فرماتے ہیں کہ قیامت کے اس کے نام اعمال میں اللہ تعالیٰ اس دعا کو وزن کریں گے اور اس دعا کو تولیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے شرم کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں سے حیا آتی ہے۔ تو میرا عزیزو، یہ صفت انبیاء کی ہے، یہ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اور جب ماں باپ میں حیا کی صفت ہوتی ہے تو وہ حیا کی صفت بچوں کے اندر منتقل ہوتی ہے۔ آج جو زمانہ ہے، بچے جو ہوتے ہیں وہ ماں باپ کی زبان سے نہیں سیکھتے، وہ تو ماں باپ کے عمل سے سیکھتے ہیں۔ اس لیے اطباء فرماتے ہیں کہ بچوں کی
بچوں کے کان نہیں سنتے بلکہ بچوں کی آنکھیں دیکھ کر انہیں طریقے معلوم ہوتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں اگر ہم دیکھیں تو ایک طرف باپ موبائل لے کے بیٹھا ہے، ایک طرف ماں موبائل لے کے بیٹھی ہے۔ چھوٹا بچہ دیکھتا ہے کہ بھائی کے ہاتھ میں بھی موبائل، بہن کے ہاتھ میں بھی موبائل، سب موبائل میں بیزی ہے، سب موبائل میں مشغول ہے۔ تو اب بچوں کا ذہن یہ بنا کہ ہماری جو ضرورتیں پوری ہوں گی وہ موبائل کے ذریعے پوری ہوں گی، ہماری جو چاہتیں پوری ہوں گی وہ موبائل کے ذریعے پوری ہوں گی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جب تک بچوں کو موبائل نہیں دیا جاتا نہ وہ کھانا کھاتے ہیں، نہ سوتے ہیں، نہ ماں باپ کی فرما برداری کرتے ہیں۔ لیکن انبیاء کی صفت میں اللہ نے حیا کا مادہ رکھا ہے، تو پھر انبیاء کی اولاد بھی با حیا ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی انبیاء علیہ السلام میں سے حضرت شعیب رضی اللہ تعالی عنہ کی بچی کا قصہ ذکر فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو بھوکا مارا اور وہ مر گیا۔ پھر وہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور مدین پہنچے۔ بڑا طویل واقعہ ہے، لیکن بتانا یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی 2 بچیوں کی مدد فرمائی اور وہ جب اپنے والد کے پاس پہنچی تو والد نے کہا کہ بہت جلدی آ گئی، پورا قصہ سنایا۔ تو والد نے کہا کہ اس نوجوان کو بلاؤ۔ تو جب وہ بچی چلی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے وَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ کہ شعیب علیہ السلام کی 2 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی جو موسیٰ علیہ السلام کو لینے چل رہی ہے اس کی چال کے اندر شرم ہے۔ یہ صفت بیان کی کہ حیا کے ساتھ چل رہی ہے، اور جس کی صفت اور جس کے اوصاف کو اللہ تبارک و تعالی اپنے قرآن کریم میں بیان کر دے، پھر اس کے اوصاف کو بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ جس کے اوصاف کو بیان کر رہا ہے۔ تو یہ میرا عزیزو، یہ منتقل ہوتے ہیں اوصاف، ماں باپ میں سے بچوں کے اندر منتقل ہوتے ہیں۔ تو یہ اتنی بڑی چیز ہے جو آج ہماری زندگی سے بالکل غائب ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ جب آدمی بے حیا ہوتا ہے، آدمی حیا کو چھوڑ کر زندگی گزارتا ہے تو پھر فتنوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور جتنے بھی دشمنان اسلام ہیں، جو ہمارے ایمان کے دشمن ہیں، جو ہمارے ایمان کے بھیڑیے ہیں، انہوں نے جو بازار گرم کیا ہے ایمان کو سلب کرنے کا، وہ بے حیائی کا بازار ہے۔ یہ موبائل کیا ہے؟ آدمی نہیں چاہتا ہے تب بھی بے حیائی ہو جاتی ہے۔ یہ ایک راستہ ہے کہ مسلمانوں کے ایمان کو چھینا جائے، اور ایسا کہ غیر محسوس طریقے پر انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے۔ چھوٹا بچہ دیکھو تو موبائل میں، ہمارا جوان موبائل میں، ہمارا ادھیڑ عمر کا آدمی موبائل میں، ہمارا بوڑھا آدمی بھی موبائل میں، سب موبائل میں۔ اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے ہیں تب بھی ایسی تصاویر ہمارے سامنے آتی ہے جو ہمیں پسند نہیں ہوتی، جو ہم ہمارے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر نہیں دیکھ سکتے۔ یہ دشمنان اسلام نے بے حیائی کا بازار گرم کیا ہے کہ جب امت کے اندر، جب کسی قوم کے اندر میرا عزیزو بے حیائی پیدا ہو جائے پھر اس کو چھوڑ دینا چاہیے، پھر اس کو ہلاکت کی کوئی ضرورت نہیں، وہ خود بخود ہلاک ہو جائے۔ فرمایا جب بے حیائی انسان کے اندر آتی ہے تو وہ فتنوں کا شکار ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے جو بات کہی ہے وہ اٹل ہے، وہ فکس ہے، وہ ہونے والی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے مردوں کو کون سا فتنہ پیش آئے گا وہ بھی بتلایا، عورتوں کو کون سا فتنہ پیش آئے گا وہ بھی بتلایا۔ چنانچہ اللہ کے نبی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، میں نے اپنے بعد کوئی فتنہ ایسا نہیں چھوڑا جو مردوں پر عورتوں سے زیادہ سخت نہ ہو۔ یعنی مردوں کے لیے عورتوں کا فتنہ بہت سخت ہے۔ اس لیے آج دیکھیں میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے فطرت میں خواہشات اور تقاضا رکھا ہے۔ انسان کو فطری طور پر عورت کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن آج ہم دیکھیں کہ کتنے سارے لوگ ہیں
جو غلط طریقوں پر اپنی ضرورتوں کو پوری کر رہے ہیں اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کا نقصان جھیل رہے ہیں۔ ہماری آنکھیں نامحرم کو دیکھنے سے محفوظ نہیں ہیں، ہمارے اعضاء اور جوارح نامحرم سے فائدہ اٹھانے سے محروم نہیں ہیں۔ ہمارا نوجوان جس کی نوجوانی پر گرو ہونا چاہیے، جس کی نوجوانی پر فخر ہونا چاہیے تھا، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ نوجوان اپنی نوجوانی کو خواہشات میں مبتلا کر کے، خواہشات میں لگا کر اور غلط طریقوں پر اپنی خواہشات کو پوری کر رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر رہا ہے۔ اور نہ جانے کیسے کیسے لوگ اس عورت کے فتنے کے اندر مبتلا ہے۔ یہ اللہ نے مردوں کے لیے بیان کیا اور عورتوں کو متعلق اللہ کے نبی نے بیان کیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، استيقظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ فزعا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں بیدار ہوئے، گھبرائے ہوئے تھے۔ فرمایا سبحان اللہ ماذا انزل اللیلۃ من الخزائن وما انزل من الفتن، اللہ تعالیٰ نے اس رات میں اپنے خزانے سے بہت ساری نعمتیں بھی اتاری اور اللہ تعالیٰ نے اس رات میں بہت سارے فتنے بھی اتارے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی نے دو پیغام دیا۔ پہلا پیغام، من یوقظ صاحب الحجرات یرید ازواجہ، کون ہے وہ خوش نصیب جو حجرات والی کو اٹھائے، یعنی ازواج مطہرات کو اٹھائے۔ تو یہ فتنے نازل ہوئے تو کیا ہوگا؟ لِكَيْ يُصَلِّينَ، تاکہ نماز پڑھے۔ امت مسلمہ کو پیغام دیا ہے کہ مصیبت کے وقت ہمارا جو ہتھیار ہے، مصیبت کے وقت جو ہمارا سہارا ہے وہ نماز ہے۔ یہ نہیں کہ ہم مصیبت کے وقت خالق کو چھوڑ کر مخلوق کے پیچھے بھاگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر ہم اسباب کے پیچھے بھاگے، یہ نہیں بتلایا، بلکہ جب بھی مصیبت پیش آئے فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی ضرورت کو مانگے۔ جو دوسری بات فرمائی جو عورت کے لیے بڑا فتنہ ہے، فرمایا رب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، وہ بعض ہوتے جو دنیا میں کپڑے پہنتی ہے آخرت میں ننگی ہوں گی۔ اس کی مثال بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب دیکھتے ہیں آج ہماری ماں بہنوں کے لباس کیا ہے، یا تو چست ہوں گے یا تو شارٹ ہوں گے تھوڑے سے، یا اتنے باریک ہوں گے کہ جسم کے ہر اعضاء بالکل صاف نظر آئے۔ اور افسوس کے ساتھ جو حجاب، جو برقع عورت کی حفاظت کے لیے تھا، آج اس کے اندر ایسی فیشن آئی کہ نہ دیکھنے والا بھی ان کو دیکھتا ہے، اتنا چست پہنا جاتا ہے کہ نہ دیکھنے والا بھی اسے دیکھتا ہے۔ تو ان کے لیے افسوس ہے، یہ خبردار ہو جائے یا ٹینشن میں آ جائے کہ دنیا میں اپنی خواہشات کو چلا لی، لیکن قیامت میں اللہ تعالیٰ تمام انسان کے سامنے ان کو ننگا کر دیا۔ یہ مرد کا فتنہ یا عورت کا فتنہ۔ اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب فتنہ برپا ہو تو کیا کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، اعمال میں جلدی کرو اس فتنے سے پہلے جو اندھیری رات کی تاریکی ٹکڑوں کی طرح ہوں گے، تاریکی رات کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے کہ رات جتنی زیادہ گہری ہوتی ہے اتنا زیادہ اندھیرا بڑھتا جاتا ہے۔ پھر یہ بات ان لوگوں وہ لوگ زیادہ جانتے ہیں جو ہائی وے پہ گاڑی چلاتے ہیں۔ ہائی وے پہ عام طور پر لائٹ نہیں ہوتی ہے، اس لائٹ جو کھمبے کی جو لائٹ ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی، اسٹریٹ لائٹ، گاڑیوں کی لائٹ کے اندر گاڑی چلانا پڑتی ہے۔ اب بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ روڈ تو ایک دم اچھا ہے اور پھر ایک دم کوئی کھڈا آ گیا تو گاڑی اس کے اندر چلی جاتی ہے، تو اس میں چلانے والے کا کچھ قصور نہیں ہوتا ہے، وہ تو برابر چلا رہا تھا۔ لیکن اسی طرح کہ رات کی تاریکی کی طرح ایسے فتنے ظاہر ہوں گے کہ آدمی کو سمجھنی پڑے گی کہ نیک عمل کیا ہے، برے عمل کیا ہے، اچھے لوگ کون ہیں، برے لوگ کون ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا
یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، کہ آدمی صبح میں تو مومن ہوگا لیکن شام آتے 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 اس کے ہاتھوں سے ایمان ختم ہو جائے گا، شام کو تو مومن ہوگا لیکن صبح آتے 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 اس کے ہاتھوں سے ایمان ختم ہو جائے گا۔ اور ایمان بہت بڑی چیزوں کی عوض فروخت نہیں کرے گا، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ اپنے ایمان کو تھوڑی سی دنیا کے بقدر بیچ ڈالے گا۔ یہاں سوچے کہ وہ زمانہ نہیں آیا، ارتداد کی باتیں ہمارے کانوں تک پہنچ رہی ہے، کتنے سارے مسلمان آج اپنے ایمان کو چھوڑ کر دوسرے مذہب کو اپنا رہے ہیں۔ تو یہ ہے میرے عزیزو فتنے کا نتیجہ۔ یہ جو زمانہ ہے وہ فتنوں کا دور چل رہا ہے، یہ دور کے اندر ہم تمام کے ایمان کے پیچھے ہر قوم متحد ہو کر پڑی ہے کہ کس طرح ان مسلمانوں کے ایمان کو سلب کر لیا جائے، لیکن افسوس ہے کہ آج بھی ہم بے خبر پڑے ہوئے ہیں، آج بھی ہم اپنے کاروبار میں پڑے ہوئے ہیں، آج بھی ہم اپنی دنیا کی ضرورتوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس سے منع نہیں ہے دنیا کی ضرورت پوری کرنے سے، دنیا کی ضرورت پوری کی جائے لیکن دین مقدم ہو، دنیا مؤخر ہو۔ لیکن افسوس ہے کہ آج دنیا مقدم ہو گئی اور دین مؤخر ہو گیا، جن کی وجہ سے ہماری نسلیں ہمارے ہاتھوں سے جا رہی ہیں۔ اس لیے نوجوان لڑکیوں کو جو مسلمان ہیں ان کو پھنسا کر، ان کو پھسلا کر جو ارتداد میں دیا جا رہا ہے، اس کی تعداد علماء کرام نے جب نوٹ کی تو بتانے میں بھی ڈر لگتا ہے کہ لوگ اسے تسلیم کریں گے یا نہیں کریں گے۔ فرمایا کہ 8 لاکھ لڑکیاں جو مسلمان تھی وہ اپنے ایمان کو چھوڑ کر غیر مذہب میں چلی گئی، اور یہ جائزہ لیا گیا ان کورٹ سے جہاں لوگ کورٹ میرج کرتے ہیں، وہاں جا کر لوگوں نے جب جائزہ لیا اور اس کا کاؤنٹ کیا تو 8 لاکھ لڑکیاں۔ بڑا افسوس کا مقام ہے ہمارے۔ مسلمان یہ نہیں تھا، مسلمان تو وہ تھا جو اپنی اور اپنے بھائیوں کی ایمان کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کو قربان کیا کرتا تھا۔ مسلمان تو وہ تھا کہ جس کے چہروں کو دیکھ کر لوگوں کو ہدایت پہ آ جاتے تھے، جس کی زندگی پر اللہ تعالیٰ لوگوں کی ہدایت کے فیصلے کرتے ہیں۔ اس لیے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے، ان کے زمانے میں بہت امیر آدمی اور اس کی عورت بہت خوبصورت، جس کا چرچا پورے شہر میں تھا۔ ایک مرتبہ اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو مجھے دیکھ لے اور میری تمنا نہ کرے، میری لالچ نہ کرے۔ اس کے شوہر نے کہا چاچا ایک اللہ والوں کو میں جانتا ہوں، جنید بغدادی اگر تجھے دیکھ لے گے تو تیری لالچ نہیں کرے گا۔ اچھا ایسا؟ ہاں۔ بولے پھر میں ان کو آزماتی ہوں اگر آپ کی اجازت۔ بولے جا آزما۔ اب وہ ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے حضرت کی خدمت میں پہنچی اور بہانے سے اپنے دوپٹے کو اٹھا دیا۔ تو جب حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اس کو دیکھا تو اللہ کی جو ضربیں لگائے، اس اللہ کی ضرب سے، اس اللہ کے نام سے اس عورت کے دل میں ایسا اثر ہوا کہ وہاں سے اٹھی، اپنی زندگی سے توبہ کی، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ دن بھر روزے رکھتی اور رات بھر نماز پڑھتی۔ اس کا شوہر یہ کہنے لگا کہ جنید بغدادی کا میں نے کیا بگاڑا تھا کہ اس نے میری بیوی کو راہبہ بنا دیا اور میرے کام کرنی چھوڑا۔ یہ اللہ والوں کی زندگی، آج وہ زندگی میرا عزیزوں ہمارے سے مطلوب ہے۔ وہ زندگی ہم چاہتے ہیں کہ وہ زندگی ملے۔ اس لیے علماء کرام نے ایک نو مسلم لڑکی کا جملہ سنایا۔ اس نے کہا کہ میں 13 سال سے 18 سال تک اسلام کی کتابوں کا مطالعہ کرتی رہی،
اور میں اسلام کی کتابوں کا مطالعہ کر کر آج مسلمان ہوئی ہوں، اگر میں مسلمانوں کو دیکھتی، مسلمانوں کو زندگی کو دیکھتی تو میں کبھی مسلمان نہیں ہوتی۔ کہ مسلمانوں کی کتاب تو کچھ الگ ہے اور مسلمانوں کی زندگی کچھ الگ ہے۔ آج ہماری زندگی اللہ کے احکام پہ نہیں ہے، آج ہماری زندگی رسول اللہ کی سنت پہ نہیں ہے۔ جو اسلام کے شعبے ہیں مکمل طور پر ہماری زندگی میں نہیں ہے، عبادات میں مکمل ہے تو اخلاقیات کے اندر کوڑے ہیں۔ اگر اخلاق اچھے ہیں تو عبادات ختم ہے، معاشرات اچھی ہے تو معاملات بگڑے ہوئے ہیں، اور معاملات اچھے ہیں تو عقائد بگڑے ہیں۔ ہر جمعے کو بیان سنتے ہیں، لیکن کبھی سوچا کہ کیا ہونا چاہیے، ہونا کیا چاہیے اور کیا ہو رہا ہے؟ اسی لیے میرا عزیزو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی دی ہے بہت مختصر زندگی ہے، اور یہ زندگی سے ایک نہ ایک دن ہمیں جانا ہے۔ اسی لیے آدمی گناہ کر کے یہ نہیں سوچے کہ چلو گناہ کر دیا کچھ ہوتا تو نہیں ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو برتھڈے بھی مناتے ہیں، ہم تو اینیورسری بناتے ہیں اور ہم سب چیز کرتے ہیں، ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرمایا ام حسب الذین اشتروا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو لوگ برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں انہوں نے یہ گمان کیا ہے کہ ہم ان لوگوں کی طرح کر دیں گے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے۔ سواء محیاہم ومماتہم، نیکوں کا اور بدکاروں کا جینا مرنا ایک ساتھ ہوگا۔ ساء ما یحکمون، یہ کتنا برا فیصلہ کرتے ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ کمن هو خالد فی النار وسوقوا ماء حمیما فقطع امعاءهم، نیک لوگوں کا جو اللہ نے تذکرہ بیان کیا کہ جنتوں میں یہ نعمت ہوں گی، اس کے بعد بیان کیا کہ یہ نیک لوگ ہیں، کیا ان لوگوں کے برابر وہ برے لوگ ہو سکتے ہیں جنہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور ایسا پانی پلایا جائے گا کہ اس پانی سے ان کی اتڑیوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ دنیا میں اللہ نے اختیار دیا ہے، فَهَدَيْنَاهُمْ نَجْدَيْن، دو راستے ہیں، ایک راستہ وہ ہے جو اللہ تک پہنچاتا ہے، ایک راستہ وہ ہے جو جہنم تک پہنچاتا ہے۔ تمہیں اختیار ہے، جو راستہ اختیار کرنا چاہو اختیار کرنا۔ اس لیے میرا عزیز یہ نہ سوچے کہ کچھ نہیں ہوتا، ہوتا ہے، اور قرآن کریم ہمارے لیے نمونہ ہے، اس لیے اپنی زندگی کو قیمتی بنائیں، اور قیمتی بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انبیاء کے وارث دیے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے علماء ہمیں دیے ہیں، ان علماء کی صحبت میں ہم اپنے وقت کو لگائیں۔ ہم روزانہ موبائل میں 1 2 3 4 نہ جانے کتنے گھنٹے لگا دیتے ہیں۔ تمہارے لیے تو خوشخبری کا مقام ہے کہ اس مسجد کے اندر ہر ہفتے تفسیر ہوتی ہے قرآن پاک کی، تو آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ دینے میں ہمارا کیا جاتا ہے؟ تو قرآن کریم کی تفسیر میں اپنے آپ کو بٹھائے اور علماء کرام کی صحبت میں وقت کو گزارے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جس طرح اپنی فکر ہے اس طرح ہماری بستی والوں کی فکر ہے، تو دعوت اور تبلیغ کا جو کام ہے اس کام میں ہم اپنے وقت کو لگائیں۔ میرا عزیز، اللہ تعالیٰ نے اس گئے گزرے زمانے کے اندر بہت آسان کام دیا۔ شیخ حنیف صاحب لوہاروی رحمت اللہ دامت برکاتہم نے گزشتہ کل ایک بات بیان کی کہ ایمان جو اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ بغیر محنت کے ہماری زندگی میں نہیں آ سکتا، اور ایمان کو زندگی میں لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں محنت دی ہے، وہ دعوت و تبلیغ کی محنت ہے کہ اس محنت میں لگ کر فضائل کی باتوں کو جب ہم سنیں گے تو وہ باتیں ہمارے کانوں میں پڑے گی، اور وہ جو نور اللہ نے فضائل کی باتوں میں رکھا ہے تو وہ باتیں اور وہ نور ہمارے دلوں کے اندر اترے گا۔ اس لیے جو امور ہمارے مسجد میں ہوتے ہیں، مشورہ ہے، تعلیم ہے، اس کو ہم کریں، اس میں جڑیں، اور یہی تعلیم کو ہمارے گھروں میں شروع کریں۔ جس طرح دنیاوی اعتبار سے دنیاوی ضرورتوں کا پورا کرنا، جس طرح ہم دنیاوی ضرورتوں کو ہمارے گھر والوں کے لیے پورا کرتے ہیں، اسی طرح دینی اور اللہ کے رسول کے احکام کو ان تک پہنچانا ضروری ہے۔ اس لیے میرا عزیزو، تعلیم جو ہم مسجد میں کرتے ہیں وہ ہمارے گھروں میں بھی شروع کریں۔
اسی طرح جتنے بھی اعمال ہیں ان میں ہم شرکت کریں اور اپنا وقت نکال کر اللہ کے راستے کی محنت میں لگائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔